اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی رب کائنات کے لیے، جس نے ہم سبھی کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. دینی بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اچھے اور برے کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اندھیرے اور اجالے کے درمیان، دن اور رات کے درمیان تمیز کرنے کا پورا طریقہ سلیقہ بتلا دیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہم فلاں چیز کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ فلاں راستے پر جانا صحیح ہے یا غلط. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام کرنا صحیح ہے یا غلط، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے قول، اپنے فعل کے ذریعے سے ساری چیزوں کو واضح کر دیا. یہ بات بھی ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس کے بعد یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے. یہ چیز بھی کسی سے مخفی نہیں، سب کوئی جانتا ہے. لیکن یہ چیز جاننے کے باوجود کہ ہمیں مرنا ہے، آپ اگر آج کی تاریخ میں اس ترقی یافتہ دنیا پر غور کریں گے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ دنیا خود بخود بنی ہوئی ہے. وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے، ایسے چلتی رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ زندگی موج اور مستی کے لیے.
اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ زندگی جو ہے بس یوں ہی ختم ہو جاتی ہے. حالات ہمیں مار دیتے ہیں، ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا. افسوس اس بات پر ہے کہ اگر ایک وہ شخص جو اللہ تعالی کی ذات کا انکار کرتا ہے، اگر وہ یہ گمان رکھے، یہ عقیدہ رکھے، تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ وہ اللہ تعالی کا منکر ہے. ایک وہ شخص جو اللہ تعالی پر ایمان بھی رکھتا ہے، اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن بھی بتلاتا ہے، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا ایک فرد بھی ثابت کرتا ہے، وہ بھی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے لیے جتنی بھی ہم تیاری کر لیں وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں. اور وہ کوشش یہی کرتا ہے. اس کی بھاگ دوڑ، قد و کاوش، محنت اور مشقت اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی عمر ہم پانے والے ہیں، ہمیں یہ کر جانا چاہیے اور یہ کر جانا چاہیے اور وغیرہ وغیرہ. ان کافروں کے چکر میں آ کر ایک مسلمان بھی اس بات کا شکار ہو جاتا ہے یا ایسے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، چلنے لگتا ہے. دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کافروں کا نقشہ کھینچا ہے، ایسے فاسقوں اور فاجروں کا نقشہ کھینچا ہے اپنے قرآن مقدس میں، اور ان کے لیے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کافر جو اس دنیا میں رہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ زندگی بڑی لمبی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم پیش کر دیا ہے، ایسے اصول و ضوابط بنا دیے ہیں کہ وہ کافر قیامت کے دن خود کہے گا کہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی تھی. آئیے ہم اور آپ قرآن مقدس کے سورۃ المومنون میں داخل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ اصل زندگی یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ تبارک و تعالیٰ تنزیہ طور پر ان کو ذلیل کرتے ہوئے، ان کی ذلت کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتے ہوئے ان سے سوال کرتا ہے. کن لوگوں سے؟ وہ کافر، وہ فاجر، وہ فاسق جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم لوگ دنیا میں کتنے سال رہے؟ کم لبثتم فی الارض، کتنے سال، کتنے دنوں تک رہے؟ کس دنیا میں؟ اس دنیا میں جس دنیا کے تعلق سے تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں، بڑی لمبی زندگی پانے والے، یہ کوٹھیاں بنا لیں اور یہ کر لیں اور یہ کر لیں. پوچھتا ہے اللہ تبارک و تعالی حقارت آمیز لہجے میں، ذلیل اور خوار کرتے ہوئے، کم لبثتم فی الارض، کتنے دن رہ کر کے آئے ہو؟ جو تمہارا گمان تھا نا، جو تم سوچ کر کے بیٹھے تھے کہ دنیا بڑی لمبی ہے، یہ دنیا بس یوں ہی بنائی گئی ہے، اس دنیا سے ہمیں ختم کرنے والا نہیں ہے، یہ حالات ہیں کہ ہم ختم ہو جاتے ہیں، وقت ہمیں مار دیتا ہے، ورنہ ہمیں مرنا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم بتاؤ کتنے دن رہ کر کے آئے، کتنے سال رہ کر کے آئے. یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ رب کائنات پوچھ رہا ہے ان لوگوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے. ان سے یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے. تو وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، بنانے والا کوئی نہیں، ہمیں مارنے والا کوئی نہیں، ہم یوں ہی پیدا ہوتے ہیں اور حالات مجھے مار دیتے ہیں، کوئی مارنے والا نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. یہ قرآن نقشہ کھینچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات پیدا کر دیا کہ وہ شخص
ان کافروں کو، ان فاسقوں فاجروں کو جب اللہ تبارک و تعالی عذاب میں مبتلا کر دے گا تو جتنی سہولتیں، جتنی آرائشیں، جتنی آسائشیں، جتنی ان کی دنیا میں جتنے انہوں نے آرام اٹھائے تھے، سب کا سب بھول جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کا جواب صرف وہ اتنا دیں گے، لبثنا یومن او بعد یوم، ہم ایک دن رہ کر کے آئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہ کر کے آئے۔ یہ کون لوگ کہیں گے؟ یہ وہ لوگ کہیں گے جو کہتے تھے دنیا کو پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں اور ختم کرنے والا کوئی نہیں، ہمیں پیدا کرنے والا نہیں کوئی ہے اور مجھے مارنے والا کوئی نہیں۔ یہ انہی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلوائے گا۔ یہ اس وقت کہیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ساری آسائشیں ہماری ختم ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ایک دن بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، ان کا ذہن و دماغ اتنا بھی کام نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں۔ آپ کے وہ فرشتے فاسأل العادین، آپ اپنے ان فرشتوں سے پوچھ لیجئے جو فرشتے شمار کیا کرتے تھے، جو فرشتے حساب کیا کرتے تھے۔ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا؟ قال ان لبثتم الا قلیلا لو کنتم تعلمون، تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تم نے بہت مختصر سی زندگی گزاری ہے، یہ کہنا تمہارا صحیح ہے، لیکن کاش تم پہلے اس بات کو جان لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی، کاش تمہیں یہ پہلے پتا چل جاتا کہ تم ایک مسافر کی زندگی گزار رہے ہو، کاش تمہیں پہلے یہ خبر ہو جاتی کہ یہ دنیا تمہاری جائے پناہ نہیں ہے، جائے قرار نہیں ہے، ٹھہرنے اور ٹھہرانے والی جگہ نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی زندگی۔ کاش تمہیں اس کا پتا، کاش تمہیں اس کا اندازہ پہلے لگ جاتا تو تم اس دھوکے میں نہیں آتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا ہے ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کسی کے پاس جانا ہے ہی نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں ہلاک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بس حالات ہمیں مار دیتے ہیں، ہمیں کوئی مارتا ہے نہیں، کوئی مارنے والا نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ انہی کافروں اور فاجروں، فاسقوں، مشرکوں کے راستے پر ایک مسلمان، ایک مومن بھی چلنے لگتا ہے۔ وہ بھی یہ سوچ لیتا ہے ابھی ہماری عمر تو 40 سال بھی نہیں ہوئی، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہم تو 25 سال کے بھی نہیں ہوئے، 40 سال کے بھی نہیں پورے ہوئے، مسجد کا دروازہ آج ہی سے ہم کٹانے لگے، آج ہی سے دروازہ ہم کھولنے لگے، آج ہی سے ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرنے لگے، آج ہی سے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اس ترقی یافتہ دنیا کے ماڈرن لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنانا ہے، لیکن کب؟ جب ہم کبڈی کھیلنے کے لائق نہ رہ جائیں تب۔ کم از کم 40 سال تو موج مستی کر لو، 40-50 سال یہ زندگی موج مستی کرنے کی ہے، اس کے بعد تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی ہے، اس کے بعد ہم کس لائق رہ جائیں گے؟ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھنا، یہ کافروں کا نظریہ ہے، یہ مشرکوں کا نظریہ ہے، ایک مومن اور ایک مسلم کا نظریہ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان یقیناً ایک مسلمان کو بہکا دیتا ہے اور مسلمان بھی اسی راستے پر چلنے لگتا ہے، اور یہی وجہ، اگر آپ آج سے 20 سال پہلے تاریخ پر غور کریں، زیادہ نہیں 20 سال پہلے، تو آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، خاص طور سے ان ملکوں سے کوئی بھی آدمی 60 سال سے پہلے حج کرنے آتا ہی نہیں، تقریباً 60 سال کے بعد ہی آیا کرتے تھے۔ کیا کر کے آتے تھے؟ 2 چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھی۔ ایک چیز تو یہ ہوتی تھی، گھر میں اگر ایک بچہ بھی شادی کے لیے باقی ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہے ہی نہیں، ایک نظریہ ان کا یہ ہوتا تھا۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہوتا تھا، ارے ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے کہ آج ہی سے ہم جا کر کے حج کر لیں،
حج کر لیں گے پابندی عائد ہو جائے گی، نماز بھی پڑھنا پڑے گا، اچھے لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھنا پڑے گا، گپ شپ بھی نہیں کر پائیں گے، الٹا سیدھا بھی نہیں کر پائیں گے، لیفٹ رائٹ بھی نہیں چل پائیں گے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ مشرکوں کافروں کا نظریہ ہے. اسی پر ایک مسلمان بھی چلنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن ہوگا، چاہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا ہو چاہے کافر ہو، اگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کا یہ نظریہ رہا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ تعالی کا اس سے سوال کرے گا کم لبثتم فی الارض، کتنی زندگی گزار کر کے آئے ہو؟ تو وہ بھی کہے گا کہ سامان تو ہمیں تیار کر رہا تھا، میں ساز و سامان کو بالکل تیار کر رکھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ گزار کر کے آیا. میرے بھائی اور دوست، آج کے اس مجلس میں میں آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے، اگر اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے تو اس کے لیے اس سے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش ہے کیا تمہاری آرزو ہے؟ تو وہ اپنی آرزو کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن یاد رکھیے گا وہ دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں، بیٹا باپ کے کام نہیں، بیوی شوہر کے نہیں، شوہر بیوی کے نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے حوالے کر دے گا، جن کا حساب و کتاب ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کہے گا کہ تم لوگوں کو میں نے عنقریب ڈرا دیا تھا، ایک عذاب سے آگاہ کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نقشے کو قرآن مقدس میں کھینچا اور فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. میں نے تمہیں قریب والے عذاب سے ڈرا دیا تھا، بتلا دیا تھا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ. کس دن؟ اس دن کہ جب ہر شخص یہ دیکھے گا کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی زندگی کے لیے میں نے کیا آگے بڑھایا تھا، کیا پیشگی تھی، کیا کر کے آیا ہوں. وہ وقت ایسا وقت ہوگا کہ ایسا شخص جس کے گناہوں کا پڑا بھاری ہو جائے گا، ایسا شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہوگی، ایسا شخص جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا رہا ہوگا، ایسا شخص جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو واجب قرار دیا ہوگا، اس کی کچھ آرزویں ہوں گی. یعنی مرنے کے بعد اس کی کچھ آرزویں ہوں گی، اور قرآن مقدس نے ان آرزوؤں کا ذکر قرآن مقدس میں کیا کہ وہ کافر، وہ جہنمی، وہ فاسق، وہ فاجر، اس وقت جس وقت کوئی راہ فرار نہیں، جس کے بعد کوئی عمل کرنے کا راستہ نہیں، جس کے بعد کوئی حل نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکے، وہ کچھ آرزوؤں کا اظہار کرے گا. وہ کون سی آرزویں؟ آئیے قرآن مقدس سے ہم ثابت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن مقدس کیا بتلا رہا ہے ان کافروں اور فاجروں کے بارے میں، ان جہنمیوں کے بارے میں. قرآن مقدس کہتا ہے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا. جب وہ دیکھے گا کہ کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، بیٹا اپنی جگہ جب بھاگ گیا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ چکی ہے، سارے لوگ دوست و احباب کوئی میرے ساتھ نہیں آ رہا ہے، اور میرا راستہ جہنم کا راستہ قرار دیا گیا ہے، تو اس کو جب کوئی چیز نہیں آئے گی تو وہ آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، خواہش کا کرے گا، اس کا اظہار کرے گا اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، مٹی ہو جاتا، ختم معاملہ ہو جاتا. لیکن کیا اس کا فائدہ ہوگا اس وقت؟ کیا وہ کچھ حاصل کر سکے گا اس سے؟ یہ پہلی ایک آرزو یہ ہوگی اس شخص کی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو واجب قرار دیا ہے. اس کی ایک آرزو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ مرنے کے بعد
جہنمیوں کے آرزو کیا ہوں گے؟ ایک آرزو یہ ہوگی کہ اے کاش اے اللہ تو مجھے مٹی بنا دیا ہوتا، میں ختم ہو جاتا. لیکن اس آرزو کرنے سے، اس خواہش کا اظہار کرنے سے کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہوگا. دینی بھائی اور دوست، اسی طرح سے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مست، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کما لو، دنیا کو حاصل کر لو، آخر چلے جانا ہے، کچھ تو نام پیدا کر کے جائیں. کچھ لوگ تو اسی میں پریشان رہتے، اپنا نام ہی پیدا کرنے کے لیے پریشان رہتے، اور وہ بھی دین کے راستے سے نام پیدا اگر کوئی کرتا ہے، یا رب سب کو اس کی توفیق دے، برائی کر کے وہ نام پیدا کرنا چاہتا ہے، غلط راستے پر چل کر کے اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، برائیاں کر کے اپنی شہرت چاہتا ہے. وہ شخص بھی قیامت کے دن جب اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو وہ بھی اپنی آرزو کا اظہار کرے گا. کیا اظہار کرے گا؟ وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے نیک اعمال پہلے بھیج دیا ہوتا. کس زندگی میں رہ کر؟ آج والی زندگی، جس زندگی کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے ابھی بڑی لمبی زندگی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ زندگی تو ختم ہی ہونے والی نہیں. ابھی کیا، ابھی تو 40 سال کے بھی ہیں، انسان تو کم سے کم 90 سال میں مرتا ہے نا. اس کی یہ سوچ، اس کا یہ گمان ہے ارے ابھی تو 60 ہی سال کے بھی ہیں، کم سے کم ابھی تو 20 سال باقی ہیں، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں گے. وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک آرزو، اے کاش اس زندگی میں رہ کر جو مختصر سی زندگی تھی، 60 سالہ 70 سالہ زندگی تھی، کاش اس زندگی میں رہ کر کے، اس زندگی کے لیے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس میں آج میں کھڑا ہوں، کاش اس وقت نیک اعمال کر کے بھیج دیا ہوتا اور آج میں اس سے فائدہ اٹھا لیتا. ہم نے کتنی تیاری کی؟ کیا تیاری ہے ہماری؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے کہیں نہ ہو جائیں یا لیتنی کنت ترابا؟ کہیں ایسا نہ ہو. کیا ہماری ضمانت ہے کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوں گے؟ نہیں. یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، لیکن کب؟ جب عمل کریں گے تب ہم امید رکھ سکتے ہیں. یہ واجب چیز نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں. رحیم ہے، غفور رحیم ہے وہ، لیکن پہلے ہم عمل کریں. تو ایک آرزو میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن ان لوگوں کی جو لوگ دنیا میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کھاتے، اللہ اور اس کے رسول کا خیال نہیں کرتے، ان کی ایک آرزو یہ ہوگی، وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی زندگی کے لیے میں نے کچھ بڑھا دیا ہوتا، میں نے کچھ کر لیا ہوتا، میں نے کچھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوتا. اور کیا آرزویں ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے سے نقشہ کھینچا. اس وقت جب سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، حساب و کتاب شروع، نام اعمال سامنے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عدل کا ترازو ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کو سامنے رکھتے ہوئے جو جنتی ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دلوائے گا، جو جہنمی ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دلوائے گا. اس وقت یہ شخص جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش، ایک آرزو ہوگی اس کی، یہ خواہش کرے گا مایوسی کے عالم میں، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، کاش میرا نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش مجھے پتا ہی نہیں چلتا کہ میرا نام اعمال ہے کیا، اس کو اندھیرے میں رکھ دیا جاتا، اس کو چھوڑ دیا جاتا.
پوری زندگی میں بادشاہت کرتا رہا، لوگوں پر اپنا روب اور دبدبا جمائے رہا. ہلک انی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطان، گئی میری مال و دولت، ختم ہو گیا میرا مال، گئی میری دولت، ہلاک ہو گئی میری بادشاہت. یہ وہ پریشان ہوگا، لیکن اس کی پریشانی سے کیا ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھ کر کے کہ وہ کہہ رہا ہے یا لیتنی لموت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اور وہ پریشان ہو رہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے یہ کہہ دے کہ میرے فرشتوں یہ پریشان ہو رہا ہے، لے جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، عقل سلیم سے نوازا، روزی دی، عمر دیا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اور آخری دن یہ کہہ دے کہ کاش میں یہی نہیں جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا. اتنے کلمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو جنت نہیں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، جکڑ دو زنجیروں میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر کے اس کو جہنم میں. آج یہ آرزو کر رہا ہے. جب دنیا میں نے اس کو زندگی عطا کی تھی، جب میں نے اس کو عقل سلیم سے نوازا تھا، جب میں نے اس کو اختیارات دیے تھے، تو یہ میرا خیال نہیں کرتا تھا، میرے نبی کی باتوں کو جھٹلاتا تھا، میری آیتوں کو پس پش ڈالتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ وہی شخص ہے جو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا. یہ وہی شخص ہے کہ جب میری آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی تھی ان کو یہ پھلا دیتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہاں تک کہ مسکین اگر دروازے پر آ جاتا تھا، اس کو میں نے مال و دولت سے نوازا تھا. یہ وہی شخص ہے جس کے یہاں مالوں کی ریل پیل تھی، دائیں بھی سے آتا ہے بائیں سے آتا ہے، لیکن ایک مسکین کو کھانا، ڈالو اس کو جہنم میں. اس کی آرزو ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ. یاد رکھنا میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آرزو کرنے سے آپ کو جنت میں یا کسی کو جنت میں نہیں ڈالے گا. ہمیں اور آپ کو موقع عطا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو موقع عطا کیا یا نہیں عطا کیا، ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے. ہم چاہے نیک کام کریں چاہے برا کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دونوں راستوں کو بتلا دیا. یہ جنت میں سیدھے جنت کو راستہ جا رہا ہے، اور یہ راستہ سیدھے جہنم کو جا رہا ہے. اب ہمیں اور آپ کو اختیار ہے، ہم جو چاہیں کریں. میں بتلا یہ رہا تھا کہ یہ جہنمی شخص یہ تیسری آرزو ہوگی اس کی. وہ یہ آرزو کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جائے. لیکن یاد رکھیے گا جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، اور جو مرا ہے اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور جو اللہ کے سامنے حاضر ہوا ہے اس کے لیے اس کے بعد دو ہی راستے ہیں، یا تو جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ. یہ طے ہے، اس سے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی. پہلی آرزو کیا؟ پہلی آرزو وہ شخص کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا. دوسری آرزو وہ شخص یہ کرے گا یا لیتنی کنت ترابا کہنے کے بعد یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آخرت کے لیے کچھ کر کے آیا ہوتا تو آج مجھے یہ کفے دست نہ ملنا پڑتا، میں ہاتھ خالی نہ ہوتا. اور تیسری آرزو یہ کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جس وقت اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا، جس وقت لوگوں کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ اظہار کرے گا اپنی آرزو کا کہ کاش مجھے یہ پتہ نہ ہوتا، میں نہ جان پاتا. لیکن کیا ایسا ہو سکتا؟ کیا ایسا ممکن؟ قطعاً نہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس کے آگے چلتے ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے سے ساری چیزیں بتلا دی ہیں. قرآن اور حدیث ہمارے درمیان موجود ہے اور نبی کائنات فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. ایسے لوگ جب قیامت کا دن ہوگا اور پریشان ہوں گے اور ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو وہ بھی اپنی آرزو کا اظہار کریں گے. جو دنیا میں یہ ثابت کرتے پھر رہے نہیں فلاں صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ چھوڑیے، قرآن و حدیثی کی بات ہو رہی ہے، وہ صاحب اس کے علاوہ بولتے نہیں چونکہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہے. یہ صاحب ایسے لوگ بھی قیامت کا دن ہوگا جب دیکھیں گے کہ ساری محنت رائے گا اور بیکار چلی گئی ہے، دنیا کی ساری کوشش ختم ہو گئی ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. تو ایسا بندہ جو اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن بھی کہتا تھا، جو بندی اپنے آپ کو رقیہ اور کلثوم بھی کہتی تھی لیکن قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے عمل کر رہے تھے، قیامت کا دن ہوگا جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بھی اپنی آرزو کا اظہار کریں گے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس، کاش کی میں نے فلاں کی بات نہ مانی ہوتی، کاش کہ میں فلاں کے راستے پر نہ چلا ہوتا، کاش کہ میں وہ راستہ نہ اختیار کیا ہوتا. کاش کاش کاش، کیا کاش سے اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آج اگر کوئی بات کہی جاتی تو یہ فوراً کہتے ہیں یہ بتائیے فلاں کے نزدیک ہے کیا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا کتاب اللہ میں کیا ہے، سنت رسول اللہ میں کیا ہے، بات ختم. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، بات ختم. اب یہ شخص یہ کہے میرے باپ دادا ایسے کرتی آئے، افسوس اس پر ہوتا ہے. میں نے اپنے کانوں سے یہ چیز سنی کہ کہنے والے نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرا یہ عقیدہ، کہنے والے نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میرا پورا خاندان جہنم میں چلا جائے گا تو میں بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار. میرے کان کی آواز، میرے کان نے سنی یہ آواز، میرے سامنے یہ بات پیش آئی. سوچیے کہاں ہے مسلمان، کہاں گیا مسلمان؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر دیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کہاں ہے ہمارا یہ کہہ دینا ہمارا؟ قیامت کا دن ہوگا، ایسا شخص جب فیصلہ جہنم کا سنا دیا جائے گا تو کہے گا، وہ آرزو کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. حقیقت کے آ جانے کے بعد، حق کے آ جانے کے بعد، قرآن و حدیث کے آ جانے کے بعد فلاں نے مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. اور ان شیطان کا کام ہی ہوتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنا. لیکن اس وقت کتنا بھی آپ کہتے رہیے، کام کرنے والا وقت تو جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے. کیا اس وقت کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. یہ آرزو آپ کی آرزو ہی رہ جائے گی. اگر ہم نے دنیا سے تیاری نہیں کی ہے تو یاد رکھیے گا ایک شخص یہ ہوگا جو یہ کہے گا افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں کے راستے پر نہ چلا ہوتا، کاش میں فلاں کی بات نہ مانا ہوتا، جبکہ میرے پاس قرآن آ گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی تھی، کاش ہم نے قرآن و حدیث کو نہ چھوڑا ہوتا اور فلاں کو صحیح مان کر کے اس پر عمل نہ کیا ہوتا، آج مجھے یہ شرمندگی کا وقت نہیں دیکھنا، یہ ندامت کی گھڑی ہمارے سامنے نہیں آتی. تو میرے بھائی اور دوستو، مرنے کے بعد آخرت میں ایک شخص جو پریشان ہو جائے گا جب اس کا کوئی راستہ نہیں آئے گا تو یہ ایک آرزو یہ بھی کرے گا، اور وہی شخص اسی کی آرزو یہ بھی ہوگی
या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश फला को तो अपनाया ना होता और मैं अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करता, कुरान और हदीस की बातों को मानता। मैं ये ना कहता कि फला साहब ने ये कह दिया है, फला इमाम साहब ने कह दिया है यही सही है, फला साहब का ये कहना है, हमारे आबा अजदाद ये करते आए हैं, हम इससे नहीं अलग हो सकते। काश ये ना कहा किया होता। वो आरज़ू करेगा या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कब की आरज़ुएं हैं? ये मरने के बाद। अभी तो दरवाजा खुला हुआ है, जितना चाहे हम अल्लाह ताला को राजी कर ले, अपने गुनाहों से अपने आप को पाको साफ कर लें, लेकिन ये उस घड़ी की बात है जिसके बाद कोई रास्ता नहीं होता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और वो ये भी आरज़ू करेगा या लैतनी तखत्तु मअर रसूल सबीला, ए काश मैं रसूल की राह पर चला होता। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। दुनिया में जब तक रहते हैं ना, जैसे बाज लोगों को देखिए, जब तक उनकी नौकरी ठीक ठाक चलती रहती है तो उनके सामने कोई टिकता ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, और जैसे ही कंपनी में थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है बिल्कुल वो सामने आ जाते हैं, पोजीशन उनकी डाउन हो जाती है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, ये चंद इबादतें कर लेंगे, वो भी अपनी मनमानी बनाई हुई। ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। तो ऐसा शख्स आरज़ू करेगा या लैतनी तखत्तु मअर रसूल सबीला, काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाया होता, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर चला होता, मुझे आज ये निदामत का दिन नहीं देखना पड़ता। और वो लोग जो दुनिया में अपने आप को बहुत कामयाब साबित कर रहे थे, बहुत ज्यादा अक्लमंद साबित कर रहे थे, अभी आप यहां से लौट कर जाएंगे, आपके रूम में कुछ लोग होंगे आपका मजाक उड़ाने वाले। वो कहेंगे क्या लामा बन के आ गए, क्या हासिल करके आए, वो मजाक उड़ाएंगे, अभी जाइएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये मजाक जरूर उड़ाएंगे, ये जरूर आप पर तंज करेंगे, ये जरूर आपसे सवाल करेंगे कि क्या पाया आपने। यही लोग कयामत के दिन आपसे फिर सवाल करेंगे, अपनी आरज़ू का इजहार करेंगे। कौन से लोग जो आज आपको दीनी जलसों में, दीनी प्रोग्रामों में शामिल होने पर तंज करते हैं, मजाक करते हैं, यही कयामत के दिन अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे और आप पर रश्क करेंगे। क्या कहेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का भी नक्शा खींचा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये आरज़ू करेंगे, ये जो मजाक करने वाले हैं, जो दीनी प्रोग्रामों से, किताब और सुन्नत से, दीनी बातों से दूर भागने वाले हैं, ये क्या कहेंगे, क्या आरज़ू होगी? या लैतनी कुन्तु माहुम फाफूजा फौजन अज़ीमा, काश मैं भी उनके साथ होता, काश मैं भी उनके साथ 1 घंटा जाकर लगाया होता, काश मैं भी जा करके जिक्र अस्कार की मजलिसों में बैठता होता, काश मैं भी उन मजलिसों में जाता जहां पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हो रही थी, काश मैं भी उस रास्ते पर चलता जिस रास्ते पर फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं, काश उस रास्ते के लिए मैं भी कोशिश किया होता, जो रास्ता जन्नत की तरफ ले जा रहा था, तो मैं भी आज कामयाब हो जाता। आज तो मजाक कर रहे हैं, अभी जाइएगा देखिएगा, इतने लोग बैठे हैं ना, किसी ना किसी के साथ जरूर ये पेश आएगा। अगले हफ्ते में मुझे बतलाना जिसके साथ पेश आए, जरूर होगा, कोई ना कोई आपको टोकेगा। ये कौन होता है? शैतान आज अपनी शक्ल को, शैतान आकर नहीं कहेगा मैं शैतान हूं, एक इंसान शैतान का रूप अपना लेता है, खुद भी नहीं जाएगा,
خود بھی دین کے کام سے دور رہے گا اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے گا، وسوسے ڈالے گا، گمراہ کرنے کی لیکن یہی لوگ قیامت کے دن کہیں گے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، ہفتے میں ایک ہی دن تو جا رہے تھے، اس نے کیا حاصل کر لیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا، میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ، کاش میں بھی 1 گھنٹہ کے لیے جایا کرتا، کاش میں بھی 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت کی نماز تھی، کاش میں بھی اتنا ٹائم نکال لیا ہوتا، کاش میرا دوست جو میرے روم میں رہتا تھا فجر کی نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا، کاش اس کے ساتھ میں بھی فجر کی نماز ادا کیا کرتا، کاش میرا وہ ساتھی جو صرف 1000 تنخواہ پاتا تھا لیکن فقراء اور مساکین کو دیتا تھا، میں اپنے سارے پیسے دنیا کی زینت کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جمع کر کے رکھتا تھا، کاش میں بھی اسی کی طرح سے کچھ خرچ کر دیا ہوتا، میں بھی آج اس کے ساتھ ہوتا۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن یہ آرزو کرنے والا کب آرزو کر رہا ہوگا؟ جب یہ وہ گھڑی جس میں ہمیں آرزو کرنا چاہیے، جس میں ہمیں عمل کرنا چاہیے، وہ وقت جب ختم ہو جائے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن کہیں گے، اور اس وقت آپ یاد کرنا کہ میرے بھائی جب تم کمرے میں بیٹھ کر ریموٹ لے کر کے آن کر کے ساری دنیا کو دیکھ رہے تھے، میں اس مجلس میں جا رہا تھا جس مجلس کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے تھے، اور گھیرتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے ہم مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر جا کر اپنے رب کے پاس کرتے تھے۔ میرا رب العزت ہماری مجلسوں کے بارے میں اپنے فرشتوں سے بات کرتا، اس وقت ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ ملے۔ دینی بھائی اور دوست، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مرنے کے بعد جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا وہ کیسی کیسی آرزویں کریں گے، اور آئیے ایک آرزو یہ بھی ہوگی، وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے سے یہ ایک پیغام دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کیا ہوگا؟ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ لیکن لوگوں نے اس کو پڑھا بھی، اور اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بھی ٹھہرایا۔ اولاد دینے والا کوئی اور ہے، روزی دینے والا کوئی اور ہے، شفا دینے والا کوئی اور ہے، عزت دینے والا کوئی اور ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے تقسیم کر دیا۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی فیصلہ سنا دے گا کہ میرے فرشتوں، انہوں نے میرے ساتھ دنیا میں شرک کیا تھا، اٹھاؤ ان کو بھی جہنم میں ڈالو۔ تو وہ لوگ اس وقت اپنی خواہش کا اظہار کریں گے، آرزو کریں گے، کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ ہوگا کوئی فائدہ؟ ہوگا کوئی فائدہ؟ دنیا میں تو مرغے چڑھاتے رہے، ہر وہ کام کرتے رہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور قیامت کے دن ہم یہ کہہ دیں یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ۔ رب تو کہہ رہا تھا، رب ہی نے تو کہا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب ہی نے تو اعلان کیا تھا کہ جو شخص شرک کی حالت میں مجھ سے ملاقات کرے گا میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ رب ہی نے تو اعلان کیا۔ کہاں تھے ہم؟ کہاں سوئے تھے ہم؟ آخرت میں یہ آرزو کر لینے سے کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا؟ میرے بھائی اور دوستو، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ اور آئیے ایک اور آخری آرزو بتلا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ جو پوری زندگی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کبڈی کھلاتے رہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، اپنی عقل مندی ثابت کرتے رہے، مسجد کی طرف جانے والے کا مذاق اڑاتے رہے،
दाढ़ी रखने वाले का मजाक उड़ाते रहे, दीनी मजलिसों में जाने वाले का मजाक उड़ाते रहे, कुरान और हदीस की बातें करने वालों का मजाक उड़ाते रहे, कुरान और हदीस की बातों को पसे पुछ डालते रहे। कयामत का दिन होगा जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला कर देगा और इनकी भी बारी आ जाएगी जहन्नम में पहुंचने की, तो ये भी आरजू करेंगे। क्या आरजू करेंगे? या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। ऐ काश हम दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिए जाते, ऐ काश हम दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिए जाते और अपने रब की आयतों को ना झुटलाते। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? यही तो लोग थे, यही तो लोग थे। जब कुरान की आयत पढ़ पढ़ करके सुनाई जाती है तो झुठलाते हैं। ये कहेंगे ए काश मुझे दुनिया की तरफ दोबारा लौटाया जाए, मैं कुरान पर ईमान लाऊंगा, हर आयत पर अमल करूंगा, वो नकूना मिनल मोमिनीन, और मोमिनों में से हो जाऊंगा। अब एक दुनिया अल्लाह तबारक व तआला को दोबारा आबाद करना पड़ेगा इनकी आरजू के मुताबिक। मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये वो आरजुएं हैं जो उन काफिरों, फाजिरों, फासिकों के हैं जिन पर जब जहन्नम वाजिब हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला का फैसला हो जाएगा कि जन्नतियों को जन्नत में डाल दिया जाए, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो जहन्नमी लोग ये आरजू करेंगे। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान होने से काम नहीं बनेगा जब तक हमारा अमल नहीं होगा, जब तक हमारी इताअत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं होगी, जब तक हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, उस वक्त तक याद रखिएगा कि हमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है। लाख हम आरजू करते रहें लेकिन हमारे इस आरजू से कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा ये इससे पहले कि कयामत के दिन हमें निदामत का वक्त देखना पड़े, निदामत की घड़ी देखनी पड़े, ये आरजुएं करने का वक्त ही ना आए अल्लाह तबारक व तआला के सामने। जब हम हाजिर हों तो इस तरह से हाजिर हों कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे अपने फरिश्तों से कहे, मेरे फरिश्तों, मेरा ये वो बंदा है जो दुनिया में तकलीफें उठा करके आया है, अब इसको सीधे जन्नत में दाखिल कर दो। इलाहुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में तू अपना खौफ बिठा दे। इलाहुल आलमीन हमें आखिरत की मोहब्बत को हमारे दिलों में तो बिठा दे। इलाहुल आलमीन हमारे वो भाई जिनके ऊपर दुनिया गालिब आ चुकी है, उनके दिलों से दुनिया को निकाल कर उनके दिलों में आखिरत को बिठा दे। इलाहुल आलमीन जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहें, दीन इस्लाम पर रहें, और जब हमारा खात्मा हो तो दीन इस्लाम पर हो और हमारी जुबान पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।